19ویں رمضان، 19ویں تاریخ کی لکھی ہے یہ اخبار، 19ویں تاریخ کی لکھی ہے یہ اخبار، مسجد میں گئے بہر عبادت شے ابرار، جب سجدے اول میں گئے حیدر کرار، قاتل نے لگائی سرے پر نور پر تلوار، سر ہو گیا پھر زخمی محمد کے وصی کا، سر ہو گیا پھر زخمی محمد کے وصی کا، پھر دوسرے سجدے کو اٹھا سر نہ علی کا، دریا کی طرح خون ہوا زخموں سے جاری، مسجد میں تڑپنے لگا وہ عاشق باری، طاقت نہ سنبھلنے کی رہی غش ہوا طاری، سر پیٹ کے سب کرنے لگے گریہ و زاری، روئے جو فلک ماں سبق کن فیکو کو، ایک زلزلہ تھا منبر و محراب و ستون کو، پہنچاتا تھا جو روزہ کشائی فقراء کو۔ حضرت علی سے متعلق علماء نے بتایا کہ کس طریقے سے وقت افطار مدد کیا کرتے تھے سب کی، تو میر انیس کہتے ہیں پہنچاتا تھا جو روزہ کشائی فقراء کو، ان روزوں میں زخمی کیا مہمان خدا کو۔ اب یہ خبر کوفے میں پہنچی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، کوفے میں یکایک یہ خبر جب ہوئی تشہیر، سر پیٹتے مسجد میں گئے شب برو شبیر، روتے تھے جو لوگ ان سے کیے دونوں نے تقریر، تھا کون عدو ارے کس نے لگائی ہے یہ شمشیر، ہم دیکھ لیں مہر رخ تابان علی کو، دو بہر خدا راہ یتیمان علی کو۔ اب جناب حسنین کریمین پہنچے مسجد کوفہ میں، وہ منظر سوچئے کہ ضربت لگ گئی ہے، قاتل بھی ساتھ کھڑا ہے یا قاتل بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسے میں حسنین کریمین پہنچے حضرت علی کے پاس، شہزادوں کے منہ دیکھ کے خلقت نے جو دی راہ، ڈوبے ہوئے اب خون میں نظر آئے اسد اللہ، اماموں کو سر پر سے پٹک دونوں نے کی آہ، اور گر کے لگے آنکھوں سے ملتے قدم شاہ، چلاتے تھے بیٹوں کی کمر توڑ چلے آپ، دکھ سہنے کو دنیا میں ہمیں چھوڑ چلے آپ، بیٹوں کے جو رونے کی صدا کان میں آئی۔ حضرت علی غش میں ہیں لیکن حسنین کریمین کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بیٹوں کے جو رونے کی صدا کان میں آئی، تھے غش میں مگر چونک کے آواز سنائی، ارے کیوں روتے ہو کیوں پیٹ کے دیتے ہو دہائی، ہوتی نہیں کیا باپ کی بیٹوں سے جدائی، تھا تنگ بہت فرقہ عادہ کے ستم سے، دنیا کے میں اب چھوٹ گیا رنج و علم سے، غش طاری ہے مسجد سے مجھے لے چلو اب گھر۔ اب حضرت علی کہہ رہے ہیں مسجد کوفہ میں 19 رمضان میں حسنین کریمین سے کہ اے حسن اے حسین غش طاری ہے مسجد سے مجھے لے چلو اب گھر، گھر سے نہ چلی آئیں کہیں زینب مستر، ہاں وہ کہہ رہے ہیں مجھے گھر لے چلو، غش طاری ہے مسجد سے مجھے لے چلو اب گھر، گھر سے نہ چلی آئیں کہیں زینب مستر، بابا کو اٹھا لائے جو سبتین پیامبر، دروازے پہ روتے تھے حرم کھولے ہوئے سر۔ اب آپ منظر سوچئے کہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں جب خبر جاتی ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس کو گھر لایا جا رہا ہے، تو کیسے گھر والے سب پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج حسنین کریمین، آج جناب زینب کی یتیمی کا دن ہے، تو اب یہ سب گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں، غش طاری ہے مسجد سے مجھے لے چلو اب گھر، گھر سے نہ چلی آئیں کہیں زینب مستر، بابا کو اٹھا لائے جو سبتین پیامبر، دروازے پہ روتے تھے حرم کھولے ہوئے سر، خون دیکھا محاسن پہ امام مدنی کا، غل خانہ زہرا پہ ہوا غل خانہ زہرا پہ ہوا سینہ زنی کا، فرزندوں نے حجرے میں جو بستر پہ لٹایا، زینب کو پدر کا سر زخمی نظر آیا، چلائی کہ یہ کیا مجھے قسمت نے دکھایا، ماں سے بھی چھٹی باپ کا بھی اٹھتا ہے سایہ، کیوں دیدہ حق بھی کو نہیں کھولتے بابا۔ یہ جناب زینب کہہ رہے ہیں حضرت علی سے، کیوں دیدہ حق بھی کو نہیں کھولتے بابا، کیسا یہ غش آیا ہے نہیں بولتے بابا، یہ کہتی تھی اور باپ کا غم کھاتی تھی زینب،
یہ کہتی تھی اور باپ کا غم کھاتی تھی زینب، سم کا اثر ایک کو دکھلاتی تھی زینب، سر بھائی جو ٹکراتے تھے گھبراتی تھی زینب، تھے شیر خدا غش میں موئی جاتی تھی زینب، چلاتی تھی سر پیٹ کے اے وائے مقدر، میں باپ کے آگے نہ ہوئی ہائے مقدر، 2 دن کبھی ہوشیار تھے حیدر کبھی بے ہوش۔ اب یہ 2 دن کی داستان ہے، 19 رمضان سے لے کر آج تک، 19 رمضان کو زخمی ہوئے، 21 رمضان کو جام شہادت نوش کیا۔ انیس ان 2 دن کا احوال بتا رہے ہیں، 2 دن کبھی ہوشیار تھے حیدر کبھی بے ہوش، قاتل کو بھی بھیجا تھا وہی آپ کیا نوش، یعنی قاتل کو بھی وہی پانی پلایا، وہی مشروب پلایا جو خود پیتے تھے۔ ہاں ہاں حیدریوں بزم میں رقت کو ہوا جوش، شمع حرم لم یزلب ہوتی ہے خاموش۔ یہ مسجد کوفہ کا وہ منظر ہے کہ جہاں پر 19 رمضان کی اذان فجر، یہ مسجد کوفہ کا بیرونی منظر ہے۔ اب ظاہر ہے جدید تعمیرات ہیں، لیکن بس یہی کہیں وہ مقام ہے کہ جس کا یہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب 19 رمضان المبارک ہے، بیت علی یعنی کہ حضرت علی کا گھر اس مسجد کوفہ سے بالکل ساتھ ہی ہے۔ اگر وہ بھی ایک لمحے کو دکھا سکیں تو مسجد کوفہ سے 3-4 منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پر حضرت علی کا وہ گھر ہے، یہ ہے بیت علی۔ یہاں سے اگر نکلیں تو مسجد کوفہ کو 3 سے 4 منٹ کی واک ہے آج بھی۔ اب اگر دوبارہ مسجد کوفہ دکھا سکیں، 19 رمضان المبارک ہے، وقت فجر ہے، اذان فجر ہے، صدائے اللہ اکبر مؤذن نے بلند کی بروز 19 رمضان المبارک۔ اللہ اکبر یہ 18 رمضان کو آئے تھے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے ہاں، وہاں روزہ افطار کیا، وہی مشہور و معروف واقعہ کہ 2 کھانے رکھے جناب ام کلثوم نے۔ حضرت علی نے کہا ایک کھانا اٹھا لو، کہا نہیں بابا آپ سارے دن روزے کی حالت میں رہے ہیں، خدمت خلق میں مصروف رہے ہیں، کھا لیجئے۔ کہا نہیں، میں نے کبھی رسول اللہ کو 2 کھانے ایک ساتھ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں کہا میں کیسے 2 کھانے ایک ساتھ کھا لوں۔ اب یہ 19 رمضان مبارک جس کی بھی اذان دی گئی، بس یہ اذان سنی ہے، ساری رات عبادت خدا میں مشغول رہے ہیں، اذان فجر سنی ہے یہیں پہ مسجد کوفہ میں، پھر صحن میں آئے ہیں، خدائے لم یزل کے یہ عظیم ہے اپنے خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اب اپنے خانہ خدا سے جو آپ کو بیت علی دکھایا تھا وہاں سے چلے ہیں، پہلے صحن میں آئے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا ہے اور کہا ہے فلک گواہ رہنا تو نے نماز کے وقت کبھی علی کو بستر پہ سویا ہوا نہیں پایا ہے، اب آپ اپنے گھر سے چلیں۔ پھر وہی واقعہ کہ گھر میں آپ نے کچھ جانور کچھ مرغابیاں وغیرہ پال رکھی تھی، سب اپنے اپنے طور پہ آپ کا دامن کھینچتی جاتی تھی، شاید روکتی جاتی ہو، زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ چاہیے، مرغابیوں کی تھی صدا آقا نہ چاہیے، تھا آسمان پہ شور کہ مولا نہ چاہیے، بچے پکارتے تھے کہ بابا نہ جائیے، کیوں آسمان سرخ ہے، یہ کیسا راز ہے، مسجد میں آخری یہ علی کی نماز ہے۔ مسجد کوفہ میں آپ تشریف لائے، قاتل کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، مسجد میں ہی تھا، اندھے منہ سویا ہوا تھا، حضرت علی پاس گئے اس قاتل کے، اس کو اٹھایا، کہا نماز کا وقت ہے، سویا نہیں کرتے۔ سحر میں بھی عرض کیا تھا، علماء کرام سے سنا ہوا یہ جملہ کہ یہ سوچ لے ہر محب علی کہ جس علی کو نماز کے وقت قاتل کا سونا پسند نہیں ہے، وہ نماز کے وقت اپنے چاہنے والوں کا سونا پسند نہیں کرے گا۔ حضرت علی سجدہ ریز ہوئے، اب نماز فجر ہے، 19 رمضان المبارک ہے، مسجد کوفہ ہے، اگر ہم مسجد کوفہ میں وہ مقام بھی دکھا سکیں، یہیں پہ وہ مقام بھی ہے جہاں آج بھی وہ عبارت لکھی ہے فستو برب الکعبہ، یہ وہ مقام ہے مسجد کوفہ کے اندر جہاں پر آج بھی تحریر ہے فستو برب الکعبہ، گویا یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی مقام پر 19 رمضان المبارک حضرت علی نے نماز فجر شروع کی اور ابھی سجدے میں گئے تھے کہ ابن ملجم نے سر اقدس پر زہر آلود تلوار کا وار کیا، حضرت علی نے جام شہادت نوش کیا۔ بس انہی اشعار سے آج کے اس واقعے کا اختتام، جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ،
جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔